جو آپ نیٹ پہ شاید نہیں ملیں گے، جو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا. ویسے تو ڈولفن ہمارے بلہن انسان سے زیادہ ڈرتے ہیں، یعنی ان کی آپس میں دوستی نہیں ہوتی. مگر سکھر کے پاس میں گیا تھا اور کچھ ماہی گیر تھے جو کھگا پکڑتے ہیں. مچھلی جو ہے ہاں کھگا مچھلی. تو ان کا فوجی نہیں دوسرا چھوٹا، تو ان کا طریقہ کچھ الگ ہے نا. وہ لائن نیچے لگاتے ہیں اور پھر ڈائیو کر کے پکڑتے ہیں زندہ، اور پھر ان کے کان کاٹتے ہیں اور پھر دھوتی میں ڈالتے ہیں اور پھر سے دوبارہ ڈائیو مار کے پکڑتے ہیں. تو یہ میں دیکھ رہا تھا، اور جیسے وہ نکل آتے تھے ویسے 7 بلہن بھی نکل آ رہے تھے، اور فاصلہ اتنا تھا ماہی گیر اور بلہن سے. اور تقریباً کچھ 20 ڈولفن اسی جگہ میں موجود تھے اور صرف 2 مچھیرے تھے. تو جو بڑے کھگا تھے، یعنی اس سائز سے اس سائز تک، وہ لے رہے تھے ماہی گیر، مگر جو چھوٹے تھے وہ چھوڑ رہے تھے اور پھر بلند کھا رہے تھے. تو یہ جو رشتہ ہے، یہ ایک بہت خاص رشتہ ہے، مقدس رشتہ ہے. اور یہ کوئی کتاب آپ کو نہیں بتائے گا، نہ کوئی نیٹ سے آپ یہ ملیں گے. مگر پرانا بھی رشتہ مجھے لگا تھا، کیونکہ مچھیرے کچھ حیران نہیں ہو رہے تھے کہ ڈولفن ساتھ ساتھ نکل رہے، بس ایسے نارمل زندگی گزار رہے تھے. تو ہمارے سندھ میں ابھی تک ہے بہت سارے ڈولفن، اسی علاقے میں بھی ہے. اور مگر ڈولفن کی صرف ایک ضروریات ہے، اور وہ ہے پانی. اور اگر ہم پانی نہیں ملیں گے تو پاکستان کے 60-70% ڈولفن تو مر ہی جائیں گے. تو یہ ایک چیز جو کہ شاید صرف کہتے ہیں یہی مطلب توسا بیراج سے لے کر سکھر تک اس نہیں، چشمہ سے کبھی جنا بھی ملتے ہیں، جنا براج اور چشمہ براج کے درمیان. خاص وجہ ہے یہ اس کے لیے فیوریبل انوائرمنٹ ہے. یہ خاص وجہ یہ ہے کہ جب براج انگریز نے بنائے، انہوں نے پنجاب کے ادر ریورز پہ بنانے شروع کی. راوی پہ سب سے پہلے انہوں نے بنا دیا 1879 میں مدھوپور براج، اور پھر انہوں نے ستلج پہ بنانے شروع کی، پھر جہلم پہ، پھر چناب پہ. تو جیسے انہوں نے براج بنائے تو ویسے ڈولفن ختم ہو گئے انہی دریاؤں میں. تو دریائے سندھ پہ انہوں نے کوئی براج نہیں بنایا تھا نا. پھر سکھر براج بنانے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈولفن کے نسل کشی شروع ہونے لگا. پھر 1969 میں 1969 میں ایک خاندان کرم الہی کا، موہانے خاندان، میرانی خاندان، ان کے رشتہ دار بھی ادھر ہے تونسا میں، اس نے کسی شکاری کو بتایا لوکل کہ ہمیں 2 ڈولفن ملے، ایک مادی ایک نر، اور ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں. ویسے یہ لوگ ان کے پہلے شکار کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں. تو اس شکاری نے کسی سائنسدان کو بلایا تھا سوئٹزرلینڈ سے، جورجو پلری، اور اس نے ان دونوں ڈولفن کو اسٹڈی کیا، نوٹ کر لیا، اور پھر اس معلومات کو حکومت پاکستان کو پریزنٹ کیا گیا تھا. پھر 1974 میں 73 میں سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ، تو 1974 میں سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ بن گیا.
اور انہوں نے اس کو پروٹیکٹڈ اسپیشیز بنایا گیا تھا. پھر اس کے بعد اس کی پاپولیشن بڑھنے شروع ہو گیا. تقریباً 1974 میں صرف 200 ڈالفن موجود تھے پورے پاکستان میں، پنجاب اور سندھ میں. اب ایک دفعہ ایکسٹنکشن کے قریب چلے گئے. اور سمجھا ایوب خان کے دور میں لوگ نے سمجھا کہ ایکسٹنکٹ ہو گیا، اور ایوب خان شاید خوش بھی تھا کہ ٹھیک ہے ہمیں ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں پڑے گا. اور اس وقت بھی یہ سارے نئے براج انہوں نے بنانے شروع کی نا، جنا، چشمہ، تونسا، کوٹری، جتنے بھی پہلے دریائے سندھ پہ ایک براج صرف تھا، سکھر. پھر ایوب خان کے دور میں انہوں نے تربیلا بھی بنانا شروع کیا، منگلا، یہ سارے سسٹم انہوں نے بنانے شروع کیا. تو براج بنانے کے ساتھ ان کے نسل ختم ہونے لگا. پھر اس کے ساتھ اب پاپولیشن یہ ہے 2000 کے قریب، مگر صورتحال کی وجہ سے یہ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے، معاملہ چل رہا ہے ڈاکوں دھریال کے، تو انہوں نے سینسس کچھ 10 سال میں پورا نہیں کیا. تو جو معلومات ہمارے پاس ہے وہ 2017 کے سینسس ہے. 2022 میں انہوں نے کیا تھا اسی بیلٹ میں، مگر نیچے نہیں جا سکتے تھے. سو وی ڈونٹ نو اگر کم ہوتا جا رہا ہے یا بڑھتا جا رہا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ ہے. مگر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید کم کی طرف جا رہے ہیں. ہاں کم کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دریا پالوٹیڈ ہو چکا ہے، اتنا پالوٹیڈ ہو چکا ہے. آپ کو یہ جس شہر کے قریب سے گزرتا ہے وہاں کی سیوریج اس میں پڑ رہی ہے. جی، مگر ڈالفن بھی کبھی کبھی آپ پو کھاتا ہے. اگر آپ سکھر میں ایک مزے کا پوائنٹ ہے جہاں پہ جو پہلے ماہی گیر تھے، موہانے تھے، جو کہ کشتیوں پہ پہلے رہتے تھے نا، ابھی وہ بستیوں میں رہتے ہیں. تو دریا کے کنارے کے بستیوں پہ رہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے ٹوائلٹ کا سسٹم بھی ہے نا. ایک پل ہے، اور پھر یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا دریا کے اوپر ایک اس کا ٹوائلٹ بنا ہوا ہے. تو ڈالفن وہاں پہ بہت چھلانگ مارتے ہیں، بہت جمپ کرتے ہیں.